یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 یا اللہ جھولی بھر دے۔ سوزے ہوئے سو پیلال خدا دے، غوث کا صدقہ مجھ کو بنا دے۔ اللہ سوزے ہوئے سو پیلال خدا دے، غوث کا صدقہ مجھ کو بنا دے۔ شاہ مدینہ کا دیوانہ، شاہ مدینہ کا دیوانہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 یا اللہ جھولی بھر دے۔ ہے تیرا فرمان ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، ہے تیرا فرمان ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی۔ جلوائے یار سے اس کو بسانا، جلوائے یار سے اس کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ دعوت اسلامی کی کئیوں ایک ایک گھر میں مچ جائے تو، دعوت اسلامی کی کئیوں ایک ایک گھر میں مچ جائے تو، اس پہ فدا ہو بچا بچا، اس پہ فدا ہو بچا بچا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی
اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی جنت میں آقا کے پڑوسی بن جائے ہم سب بھی الہی مولا عزبائے قطب مدینہ مولا عزبائے قطب مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 یا اللہ میری جھولی بھر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. درد دل کر مجھے عطا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب لاج رکھ لے گناہ گاروں کی مولا لاج رکھ لے گناہ گاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب عیب میرے نہ کھول محشر میں مولا نام ستار ہے تیرا یا رب بے سبب بخش دینا پوچھ عمل بے سبب بخش دینا پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب سبقت رحمتی علی غضبی تو نے جب سے سنا دیا یا رب مولا سبقت رحمتی علی غضبی تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا غم گناہ
مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب، اور تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب، مولا تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب، تو نے دی مجھ کو نعمت اسلام، پھر جماعت میں لے لیا یا رب، کر دیا تو نے قادری مجھ کو، کر دیا تو نے قادری مجھ کو، تیری قدرت کہ میں فدا یا رب، تیری قدرت کہ میں فدا یا رب، تیری قدرت کہ میں فدا یا رب، اور اس نکم میں سے کام لے ایسے، یہ نکما ہو کام کا یا رب، مجھے ایسے عمل کی دے توفیق کہ ہو راضی تیری رضا یا رب، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، اس برے کو بھی کر بھلا یا رب، اس برے کو بھی کر بھلا یا رب، اور میری ماں میری بہن بھانجے سب پائے آرام دو سرا یا رب، اور بھی جتنے میرے پیارے ہیں حاجتیں ہو، حاجتیں سب کی ہو روا یا رب، میرے احباب پر بھی فضل رہے، میرے احباب پر بھی فضل رہے، تیرا تیرے حبیب کا یا رب، تیرا تیرے حبیب کا یا رب، اہل سنت کی ہر جماعت پر مولا ہر جگہ ہو تیری عطا یا رب، دشمنوں کے لیے ہدایت کی تجھ سے کرتا ہوں التجا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر
کر کے ہو مع الخیر خاتمہ یا رب ہو مع الخیر خاتمہ یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب. آہ تو گناہوں کی آہ طغیانیاں گناہوں کی پار نیا میری لگا یا رب، پار نیا میری لگا یا رب. اور کاش لب پر میرے رہے جاری مولا، کاش لب پر میرے رہے جاری، کاش لب پر میرے رہے ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب.
شیطان ہو گئے غالب مولا، نفس و شیطان ہو گئے غالب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب مولا، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، نیم جان کر دیا گناہوں نے، نیم جان کر دیا گناہوں نے، مرض عصیان سے دے شفا یا رب، مرض عصیان سے دے شفا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، ہائے حسن عمل نہیں پلے، ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، حشر میں میرا سب نے ٹھکرا دیا
کیا پرواہ میرے مولا، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، مجھ کو تیرا ہے آسرا یا رب، مجھ کو تیرا ہے آسرا یا رب، زلف محبوب کا بنا قیدی میرے مولا، مولا مولا مولا، میرے مولا مولا، زلف محبوب کا بنا قیدی، زلف محبوب کا بنا قیدی، اور ہرگز نہ پھر چھڑا یا رب، دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کرتے جنت میں تو جوار ان کا، کرتے جنت میں تو جوار ان کا، اپنے عطار کو عطا یا رب، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہوئی، ایمان پر خاتمہ یا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مغفرت کی بشارت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ ترجمہ پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ www.maktabatul-madina.com سے آن لائن خرید بھی سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر 031480100526 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں feedback@maktabatulmadina.com۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا. مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نسائی حدیث نمبر 1292 1292. حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم تشریف لائے. آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار تھے. فرمایا میرے پاس جبریل امی علیہ السلام آئے اور عرض کی آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا کوئی امتی تم پر ایک بار درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں، اور آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے تو میں اس پر 10 سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں تو اس پر اللہ تعالی کی طرف سے 10 سلام، سبحان اللہ. اور سلام درود ہم عربی میں پڑھیں ضروری نہیں، اپنی مادری زبان میں بھی پڑھیں پھر بھی انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب حاصل ہوگا. الحمدللہ عاشقان رسول اجتماعات کے بعد، نعت خوانی کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ اس سلام کی برکت سے ہمیں دنیا آخرت میں سلامتی نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو گیا. اور قبر کا معاملہ کیسا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قبر کے قریب تشریف فرما ہو کر اشک باری فرمائی اور فرمایا کہ اس کے لیے تیاری کرو. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے
پیارے صحابی آپ جب قبر پر تشریف لاتے تو رویا کرتے تھے، اور اس قدر روتے کہ آپ کی مبارک داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو قبر کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ قبر کی تیاری ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ ہے، اور کفر جو ہے یہ قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں یہ قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتی ہیں۔ مثلا ملاوٹ کرنا، خیانت کرنا، یہ بھی وہ اعمال ہیں کہ جس کی بنا پر قبر جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے۔ چنانچہ شرح الصدور بہت ہی پیاری کتاب ہے، اس سے ایک دل ہلا دینے والی حکایت آپ کو پیش کرتا ہوں، اللہ کرے دل ہل جائے ہمارا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم حج کے سفر پر آئے ہوئے ہیں، مقام صفاح پر ہمارے قافلے کا ایک شخص فوت ہو گیا، ہم نے اس کے لیے قبر کھودی تو قبر میں ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ بیٹھا ہوا نظر آیا، اور وہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے پوری قبر کو بھر رکھا تھا۔ ہم نے وہ قبر چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو وہی سانپ اس قبر میں بھی نظر آیا۔ ہم آپ کی خدمت میں، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں اس گمبھیر مسئلے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا تھا، یعنی یہ سانپ جو آپ کو قبر میں نظر آ رہا ہے یہ اس کی خیانت کی سزا ہے، اور بہقی کے الفاظ یہ ہیں یہ اس کے عمل کی سزا ہے جو وہ کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آپ حضرات اس شخص کو دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیں، حالانکہ اس کے اندر سانپ موجود ہے۔ خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالیں گے تب بھی ہر جگہ یہی کچھ پائیں گے، ہر جگہ وہ کالا سانپ نظر آئے گا۔ تو اس حکایت کے جو راوی ہیں حضرت سیدنا عبد الحمید بن محمود معولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں آخر کار ہم نے اس شخص کو سانپ بھری قبر میں دفنا دیا، واپس آ کر ہم نے اس کا جو سامان تھا اس کے گھر والوں کو دیا، اور اس کی بیوہ سے، اس کے بچوں کی امی سے پوچھا کہ کیا کرتا تھا؟ اس نے بتایا یہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں خیانت کرتا تھا، اس طرح کہ اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نکال لیتا تھا، پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ہی بھوسے سے ملاوٹ کر دیتا تھا۔ ملاوٹ کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے، کہتے ہیں کیسا بھیانک انجام ہوا۔ خیانت کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نہ دنیا میں سزا دے نہ آخرت میں سزا دے، اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا،
گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. تو اس شخص کی قبر جہنم کا گڑھا بن گئی. کیوں؟ خیانت کرنے کی وجہ سے. کھانا پکا کر بیچتا تھا، اس میں سے گھر والوں کے لیے نکال لیتا اور اس میں آٹے کی بھوسی ملا دیتا. استغفر اللہ. اب تو ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے. یہاں تک کہ میڈیسن کے اندر بھی ملاوٹ ہے، اس میں بھی خیانت ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. دودھ میں ملاوٹ، مسالوں میں ملاوٹ، ہر کام میں جیسے ملاوٹ ہی ملاوٹ نظر آتی ہے. اللہ کی پناہ. تو خیانت اور ملاوٹ بہت برے کام ہیں، اور اللہ رسول نے ہمیں اس سے منع کیا ہے. بغیر اجازت شرعی کے کسی کی امانت میں تصرف کرنا یہ ہے خیانت. اور یاد رکھیے، ہر مسلمان پر امانت داری واجب ہے. خیانت کرنا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. سورہ انفال پارہ 9 آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، اللہ و رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ منافق ہوگا، اگرچہ نماز روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو. نمبر 1، بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 2، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. نمبر 3، جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے. نسائی شریف حدیث نمبر 859 حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بقیع غرقد سے گزرا. بقیع یہ مدینہ پاک کا قبرستان ہے. آپ نے فرمایا افسوس افسوس. حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں سمجھا شاید مجھ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی؟ فرمایا کیسی خطا؟ میں نے عرض کی آپ نے مجھ پر افسوس فرمایا ہے. فرمایا نہیں، بلکہ اس قبر والے پر. میں نے اسے ایک قبیلے کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تو اس نے ایک زرہ یعنی اس دور کے اندر لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا، تلوار سے، نیزے سے، تیر سے بچنے کے لیے، اسے زرہ کہتے ہیں. تو اس نے ایک زرہ بطور خیانت رکھ لی تھی. اب اسے اس کی مثل آگ کی ایک زرہ پہنا دی گئی ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. خیانت کی زرہ ایک رکھ لی لوہے کی، تو قبر میں وہ زرہ آگ کی بنا کر پہنا دی گئی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پر، نگاہوں پر لاکھوں سلام کہ آپ نے وہ عذاب ملاحظہ فرما لیا اور غلاموں کو بتایا، اور ہم تک یہ پیغام پہنچا تھا کہ ہم ڈرے اور امانت میں خیانت نہ کریں. تفسیر روح البیان میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے قیامت کے روز اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا. آگ کے 2 پہاڑوں کے درمیان اس کو بٹھا دیا جائے گا اور حکم دیا جائے گا ان پہاڑوں کو ناپو اور تولو
جب تولنے لگے گا آگ اسے جلا ڈالے گی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اب چند سکوں کے لیے ڈنڈی ماریں اور اللہ ناراض ہو گیا، عذاب میں مبتلا کر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک غلہ ماپنے والا، گندم، چاول، باجرہ، جو وغیرہ ناپنے والا، اس نے اس کام کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بعض احباب نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ ماپا کرتا تھا، میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی اس میں بیٹھ گئی تھی، جس کو میں نے لاپرواہی کے سبب صاف نہ کیا۔ ہر مرتبہ ماپنے کے وقت بقدر اس مٹی کے کم ہو جاتا، میں اس قصور کے سبب عتاب میں گرفتار ہوں۔ اللہ کی پناہ۔ یہ ناپنے میں کپڑا جو ماپتے ہیں تھان، تو کچھ ہوشیاری سے کوئی تھوڑا سا بچا لیا تو یہ ہوشیاری کہیں پھنسا نہ دے، یہ ہوشیاری کہیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اچھا ماحول نصیب ہو جائے، ہمیں فکر آخرت نصیب ہو جائے، ہمیں یہ سوچ نصیب ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اگر اچھے عمل کروں گا تو آخرت کی زندگی اچھی ہو جائے گی اور برے اعمال کے سبب پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔